السلام علیکم۔ پچھلے سیشن میں ہم نے ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب کے ساتھ پروفٹ موسیٰ کی کہانی کی چرچا کری تھی۔ آج ہم سیشن کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، تو چلیے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلا جو پہلا سیشن آپ نے پروفٹ موسیٰ کی کہانی کو لے کر کیا تھا، تو ہم کہانی کے اس موڑ تک پہنچے تھے کہ کیسے پروفٹ موسیٰ مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے، اور پھر وہاں پہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے ایک بہت ہی پیاری دعا کری، رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ پھر ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ یہ دعا فوراً قبول ہو گئی، اور پروفٹ موسیٰ نے جن دو عورتوں کی مدد کری تھی کنویں میں پانی نکالنے کے لیے، وہ پھر پروفٹ موسیٰ کو اپنے والد یعنی حضرت شعیب کے پاس لے کر گئیں۔ پروفٹ موسیٰ حضرت شعیب سے ملتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور وہاں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، تو جن دو ینگ لیڈیز کی ہیلپ کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، وہ جب اپنے گھر پہنچیں تو ان کے فادر نے کہا کہ آج تم لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک نوجوان آیا تھا کنویں کے پاس، اور اس نے ہماری بکریوں کو بھی پانی پلا دیا تو ہم جلدی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تم ان کو لاؤ، ہمارے ہاں لاؤ، گھر لاؤ، ہم ان کو کچھ کمپنسیٹ کریں، ہمارے ساتھ ڈنر کریں وہ۔ تو ان میں سے ایک جو بیٹی تھی وہ گئی اور کہا کہ ہمارے فادر آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو کمپنسیٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ ڈنر کریں۔ تو وہ گئے اور ملے، تو جو فادر تھے ان دو لیڈیز کے فادر کا نام شعیب آتا ہے کتابوں میں، اور علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں جو پیغمبر تھے، ان کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، بلکہ یہ بھی ایک بزرگ تھے، نیک انسان تھے۔ قرآن میں شیخ کبیر آیا ہے، اولڈ مین۔ تو وہ آئے اور ملے تو سارا قصہ سنایا، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ کیسے کیسے فرعون سے بچ کے آئے ہیں وہ۔ تو جب انہوں نے سارا قصہ سنا تو کہا کہ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ اب تم ڈرو مت، جو ظالم لوگ سے اب تم بچ کے آ گئے ہو۔ ڈونٹ بی افریڈ، یو ہیو بین سیوڈ فرام دا رانگ ڈوئنگ پیپل۔ چونکہ جو مصر کی سرحد تھی، ٹیریٹری تھی، اس سے باہر تھا یہ مدین، جی، تو وہاں اس کا جو فیرو تھا اس کا لا نہیں چلتا تھا۔ اس سینس میں انہوں نے کہا کہ اب تم سیف ہو، اب ڈرو مت۔ تو حضرت شعیب سے باتیں ہوئیں موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بڑے متاثر ہوئے ان کی شخصیت سے، اور ساتھ میں انہوں نے ڈنر کیا۔ جو حضرت شعیب ہیں، یہ جیسے میں نے کہا کہ لوگ کچھ پیغمبر بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایک بزرگ تھے، اور بائبل میں ان کا نام جتھرو آتا ہے، اور ان کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ تو یہ جو سفر رہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا انسپریشن، اس میں بہت انسپریشنس ملے ہوں گے، بہت ہی اچھا سفر رہا ہوگا، نئے تجربات ہوں گے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ ٹریول کرتے تھے، اور چونکہ وہ زمانہ تھا نہیں کمیونیکیشن کا، تو جہاں جہاں بزرگ ہوتے تھے، صوفی سینٹس ہوتے تھے، جیسے ابن بطوطہ انڈیا آئے تھے تغلق کے زمانے میں، بیفور مغلس، تو یہاں جو اس زمانے میں بڑے بڑے سینٹس تھے، ان سے ملے، ان کے ساتھ رہے، تو یہ وہ اس زمانے کا
طریقہ تھا. تو اس لیے یہ پانچوں چیزیں تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر میں ہمیں نظر آتی ہیں. یہ تو بہت اچھی باتیں بتائیں ڈاکٹر صاحب آپ نے. اکثر لوگ سفر کو لے کے بڑا پریشان رہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹیز ہوں گی اور کیسے اس کو طے کریں گے. تو آپ نے ایک بڑا پرپسفل ڈائریکشن دے دیا سفر کو لے کر کہ کتنا انسان جو ہے سیکھ سکتا ہے اور اس کو اس سے فائدہ بھی مل سکتا ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پھر حضرت شعیب کو انہی کی ایک بیٹی یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ آپ موسیٰ کو ہائر کر لیں, مطلب فار امپلائمنٹ. تو اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیے. چونکہ جو تجربہ ہوا ہوگا ان لوگوں کا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, دیکھا ہوگا کہ بہت محنتی اور آنیسٹ ہیں اور بہت ہی ویل مینرڈ ہیں. ظاہر ہے وہ پیلس میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی تھی تو بہت ہی کلچرڈ اور مینرڈ رہے ہوں گے. تو ایک بیٹی نے کہا اپنے فادر سے, یا ابتی استاجر ہو, او مائی فادر ہائر ہم. اور ایک اور بات بہت اچھی کہی, ان خیر من استاجرت القوی الامین, کہ جو بیسٹ پرسن ہائر کریں آپ وہ ہے جو آنیسٹ ہو اور ٹرسٹ وردی ہو اور اسٹرانگ ہو اور ٹرسٹ وردی ہو. تو اس زمانے میں تو فزیکلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہوتا تھا. جی. اب کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلایا تو وہ اس وقت کام کئی لوگوں کا ہوتا رہا ہوگا, جی تو انہوں نے اکیلے ہی کر دیا. تو کتابوں میں تو آتا ہے کہ 10 گنی طاقت تھی ان کی عام انسانوں کے لحاظ سے. تھوڑا ایگزیجریشن لگتا ہے لیکن یقیناً بہت ہی اسٹرانگ رہے ہوں گے. جی. تو اس کو دیکھ کے ان لیڈیز نے سوچا ہوگا کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ ہے اور بہت ہی مینرڈ اور کلچرڈ انسان رہے ہوں گے. تو جو دو باتیں بتائیں انہوں نے, قوی اور امین, یعنی اسٹرانگ اور ٹرسٹ وردی. جی. تو اس زمانے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, فزیکلی اسٹرانگ ہونا ضروری تھا. اب تو مینٹلی اسٹرانگ جی ہونا ضروری ہے. مولانا اس کو ایکسیلنس کہتے تھے کہ آپ ایکسیلنس کے بنیاد پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جو آنیسٹی ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے, چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو, یعنی اس کا ایمان نہیں ہے جو آنیسٹ نہیں ہے. اور ظاہر ہے ایمان کا تعلق آخرت سے ہے, تو یہ بہت اہم چیز ہے. جی. تو اس طرح سے حضرت شعیب بہت ہی متاثر ہوئے ان کی شخصیت سے, پرسنالٹی سے, تو انہوں نے ہائر کر لیا. جی. اور ایک قول ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ 3 لوگوں میں جو فار سائیڈڈنیس اور وزڈم وہ کسی اور میں نہیں پائی گئی. تو انہوں نے بتایا کہ پہلا تو بتایا حضرت ابو بکر کا نام, کہ جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا, اور جب خلیفہ بنایا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہی اس کا پرپس بتایا تھا, وہ القوی الامین, یعنی وہ اسٹرانگ بھی ہیں اور ٹرسٹ وردی بھی ہیں. حضرت عمر کے بارے میں حضرت ابو بکر نے کہا. اور دوسرے جو بتایا انہوں نے حضرت ابن مسعود نے, وہ عزیز مصر جو یوسف علیہ السلام کو جس نے سلیو کے طور پر خریدا تھا اور لا کے اپنی وائف سے گھر میں کہا کہ ڈونٹ ٹریٹ ہم لائک اے سلیو, ٹریٹ ہم ایز اے گیسٹ, یہ ہمارا گھر کا کام سنبھال لے گا اور ہمارا بیٹا ہی شاید بن جائے. تو اس کی بھی جو بات تھی وہ بہت ہی وزڈم والی تھی. اور تھرڈ بات یہ ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ لیڈی نے کہا کہ آپ ہائر کر لیں, تو یہ حضرت ابو مسعود کا قول بڑا میننگ فل ہے. جی, بہت ہی زبردست بات ہے یہ ڈاکٹر صاحب. انفیکٹ ڈاکٹر صاحب عمر بن خطاب کے اس حوالے سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو پتھر انہوں نے ہٹایا وہ 10 لوگ مل کر ہٹا سکتے تھے. تو اتنی زیادہ ان کے اندر اسٹرینتھ تھی. تو وہ جو لیڈی نے کہا کہ دا بیسٹ ون ٹو ہائر از ون ہو از اسٹرانگ اینڈ دا فیتھ فل, تو وہ بالکل بہت زبردست بات بتائی آپ نے. ڈاکٹر صاحب پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پروفٹ موسیٰ مدین میں رہنے لگ جاتے ہیں, تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں.
تو حضرت شعیب بہت ہی متاثر تھے ان کی شخصیت سے، تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میری 2 بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کر لیں اور مدین میں رہیں، اس شرط پہ کہ 8 یا 10 سال تک آپ میرے گھر کا کام سنبھالیں، اور کہا کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، یعنی آپ مجھے ایک فیئر انسان پائیں گے، ایسا نہیں کہ جو میں اب بات کر رہا ہوں آگے کچھ اور بدل دوں اسے، جی یو ول فائنڈ می اے فیئر پرسن۔ اور ایک بہت اچھی بات کہی، واللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو قول قرار ہے ہمارا، وہ اللہ گواہ ہے، گاڈ از وٹنس ٹو واٹ وی سے، یعنی قرآن میں بھی یہ آتا ہے کہ اگر 2 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ جی تو کبھی بھی انسان اگر کوئی ایگریمنٹ کرے، کوئی عہد کرے، تو یہ ہمیشہ جانے کہ اللہ بھی وٹنس ہے اور وہ بھی جی دیکھنے والا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے حضرت شعیب کی ایک بیٹی سے، جن کا نام صفورہ آتا ہے کتابوں میں، اور بائبل میں زپورہ آتا ہے، اور پھر وہ وہاں رہنے لگے۔ تو قرآن میں تو آیا ہے 8 یا 10 سال، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ تو حضرت محمد نے ایک بار پوچھا جبریل سے کہ کتنے سال رہے وہاں، جی تو جبریل نے کہا پورے 10 سال پورے انہوں نے 10 سال گزارے۔ جی 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 اور ایک بار اسی طرح کا سوال کسی نے عبداللہ ابن عباس سے بھی عباس سے پوچھا، جی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ جو پیغمبر ہے جب وہ وعدہ کر لیتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ جی جی تو بہت ہی جی زبردست حصہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بیسٹ ان دا لانگر پیریڈ، بیسٹ اینڈ دا لانگ بیسٹ ان دا لانگر پیریڈ۔ جی۔ جی بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب پھر کس طرح ان کی زندگی مطلب چلتی ہے مدین میں، اس کے بارے میں بھی بتائیں، کیا کرتے رہے وہ مدین میں، اس کی ڈیٹیلز بھی ہم سب کو دیجیے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں جو کام ہوتا تھا گھریلو ہی کام ہوتے تھے سارے، بکریاں چرانا، جی اور گھر میں جو کام ہوتے ہیں، جو لیڈیز ہیں وہ اون سے کپڑے بناتی تھیں، وہی بھیڑ بکری کے جو اون ہوتے ہیں، وہ گھر میں پنیر بنایا، گھر میں گھی اور انسینس، یہ سب چیزیں چھوٹی موٹی، اسی کی وہ تجارت بھی کرتے تھے، خود بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہی سب کام وہ کرنے لگے، اور جو دیکھ بھال ہے حضرت شعیب کے گھر کی اور ان کے کام کی، چونکہ وہ اولڈ تھے کافی، جی تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا تھا کہ 8-10 سال تم میرے ساتھ رہو۔ جی تو جو بکریاں چرانا اور یہ سب کام کرتے رہے، یعنی وہ جو وادی تھی مدین کی، وہ بڑی خوبصورت وادی تھی، پہاڑ اور گرینری، بہت ہی سکون۔ تو ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَأَى الْغَنَمَ، کہ کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہوا جس نے بھیڑ بکریاں نہیں چرائیں۔ جی تو جو صحابہ تھے وہ ذرا حیران سے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ وہ انت یا رسول اللہ، کہ آپ نے بھی کیا چرائی ہیں اے خدا کے رسول؟ تو رسول اللہ نے کہا وہ انا، میں نے بھی چرائی ہیں۔ جی تو بھیڑ بکریاں چرانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیچر میں چلا جاتا ہے، اور جو دنیا کی چیزیں ان سے دور کٹ کے، اور جو نیچر ہے وہ انسان کو انسپائر کرتی ہے، نیچر انسپائرس اس۔ تو وہاں جا کے پھر ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان سوچے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، یہ سب جو نظام چل رہا ہے کون اس کے پیچھے ہے، کون خالق ہے، کون مالک ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام تھا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ ان کا اسی کے ذریعے اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو، ان کو پیغمبر بنانا تھا اللہ کو، اور جو سچائی کی دریافت ہو۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مدین کا سفر ہوا، اس سے حضرت موسیٰ کے اندر سچائی کی دریافت و معرفت کی اور زیادہ یعنی جذبہ بیدار ہو گیا، اور حضرت شعیب کے ساتھ گھنٹوں بات چیت کر رہا، وہ بھی ایک کوئی بزرگ رہے ہوں گے، تو ان سے ایکسچینج، جو جی انٹلیکچوئل ایکسچینج کی بات مولانا کرتے تھے، جی 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 تو حکمت کی باتیں، وزڈم کی باتیں کرتے رہے ہوں گے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی عظیم رول کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کر رہا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کا اسی طریقے سے ہوا کہ جب پیغمبر بنایا گیا، اس سے کافی سال پہلے سے وہ غار حرا میں جانے لگے، غور و فکر میں اور عبادت میں وقت گزارنے لگے۔ تو سارے
پیغمبروں کا یہی طریقہ رہا کہ اپنے ماحول سے نکل کے نیچر میں جائیں اور وہاں خدا کی یاد اور غور و فکر اور سوچیں. تو یہی میرے خیال سے مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا یہاں لانے کا مدین. جی. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ 10 سال ایک لمبی مدت ہوتی ہے، جی تو 10 سال بتانے کے بعد پھر وہ بہت بےتاب ہو جاتے ہیں کہ واپس مصر جائیں، اپنی ماں سے ملیں، اپنے بھائی سے ملیں. جی تو وہ پوری فیملی کو لے کے، ان میں ان کے 2 بچے، 2 بیٹے اور فلاک آف شیپس، ان کو لے کر پھر وہ مصر کی طرف سفر کرتے ہیں. جی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، جیسا آپ نے بتایا 10 سال جب مکمل ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا ہوگا کہ مجھے واپس بھی جانا ہے. وہ ایک ذمہ داری کے طور پہ کہ وہاں کے لوگ، چونکہ جو فرعون تھا اس کی جو مصیبت تھی اس سے اس کی نجات بھی وہ چاہتے تھے کہ مل جائے بنی اسرائیل کو. تو اس وقت جو فرعون تھا، جب موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں، اس کا نام تھا رمسیس دوم، رمسیس دی سیکنڈ. تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی. پھر دوسرا فرعون اس کا بیٹا بنا، اس کا نام تھا مرنپتھا یا منفتح. وہ بھی اسی اس کا باپ کی طرح سے بہت ہی شاطر اور جابر بادشاہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وائف کو اور 2 بچوں کو لے کے، 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے تورات میں، اور کچھ بکریاں جیسے آپ نے بتائیں. تو وہ بکریاں لے کے اور کچھ اپنی فیملی کو لے کے، بچوں کو لے کے وہ نکلے. تو بہت ٹھنڈک کا زمانہ تھا جی. اور سخت سردی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور سورج ڈوبنے لگا، شام ہونے لگی اور تھوڑے دیر میں کچھ اندھیرا سا ہونے لگا اور بہت ٹھنڈک کا زمانہ تھا. جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ وہ راستہ بھی بھول گئے. جی. اور پھر انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک پہاڑی کی طرف انہیں کچھ آگ جلتی بھی نظر آئی. وہ یہ سمجھے کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، وہ آگ جلا کے اپنے کو سیک رہے ہوں گے، گرمی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے وہ. تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ بیٹھو یہاں، رکو ذرا، انی آنست نارا، میں نے آگ جلتی بھی دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور راستے کا پتہ کرتا ہوں، کیونکہ راستہ بھی بھول گئے تھے، یا وہاں سے کوئی برننگ برانچ لے کے آ جاؤں گا جی. تاکہ ہم بھی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا کے سیکیں. تو اس طرح سے وہ اس آگ کی طرف بڑھنا شروع کیا انہوں نے. ڈاکٹر صاحب کچھ 2 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. لوگ بہت پسند کر رہے ہیں کانورسیشن، اور کافی لوگوں نے اچھے کامنٹس لکھے. CRF خان صاحب نے لکھا ہے کہ آئی ایم واچنگ فرام جموں اینڈ کشمیر انڈیا، فیلنگ ویری گڈ ٹو لسن ٹو یو ڈاکٹر صاحب. ستوتی ملہوترا نے دلی سے لکھا ہے، اٹ از بیوٹیفل، انسان کا ایمان نہیں ہے اگر وہ آنیسٹ نہیں ہے. دس از ویری نائس، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر آپ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ رات بہت زیادہ کالی ہو چکی تھی اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور یہ ان کو لگا کہ راستہ بھول گئے، تو وہ ایسا لگا کہ وہ دگنا ہو گیا ہے ان کے لیے. پھر جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو ایک جلتی ہوئی جھاڑی کچھ نظر آئی، وہ وہاں گئے، تو وہیں پہ ان کو پہلی گائیڈنس ملی اللہ کی طرف سے. تو وہ کیا گائیڈنس تھی، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف بڑھے، وہ تھوڑا کسی پہاڑی کی طرف نظر آئی تھی. تو وہ خیر کیسے چڑھے، تھوڑے وہ پہاڑی پہ ہلکا چڑھ کے وہاں، اور اوپر کی طرف جب گئے تو ایک ویلی میں پہنچ گئے، ایک وادی تھی وہاں. تو جو وادی تھی اور وہیں کہیں وہ پیڑ دیکھا تھا انہوں نے، تو اس پیڑ کی طرف آگے بڑھے. تو جب پیڑ سے وہ قریب پہنچے تو ان کے رائٹ سائڈ میں پیڑ کے اوپر سے ایک آواز آئی. وہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں.
اور کہا کہ فخل نالیک، اپنے سینڈلز کو اتار دو، انک بالوادی المقدس طوا، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا، کسی پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ جی اللہ نے ڈائریکٹ بات ڈائریکٹ کی ہو۔ جی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے پیغمبری کے لیے، اپنے پیغام کو انسانوں کو پہنچانے کے لیے، تو جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو وحی تمہارے اوپر نازل ہوگی اب، اس کو غور سے سنو۔ تو یہ بڑا عجیب ایکسپیرینس رہا ہوگا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ آواز انہوں نے سنی، تو کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے ہوں گے، جی یقیناً چونکہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی تو ان کا بھی اسی طرح کا عالم ہوا تھا جی کہ وہ جی کانپنے لگے، اور ایسا لگا تھا کہ انہیں کچھ بیماری ہو گئی، اور بہت ہی گھبراہٹ کے حالت میں پہنچے اپنے گھر، اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ انی خشیت علی نفسی، جی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ جی تو مجھے لگتا ہے کچھ ایسی کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی ہوگی کہ جی وہ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ یعنی وہ آئے تھے آگ کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، جی تو بڑی عجیب کیفیت رہی ہوگی اس جی وقت۔ یقیناً۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم وحی کو لے کر بات کر رہے ہیں، بہت سے پیپل فرام ادر فیتھ آلسو واچ یور پروگرام، جی تو وہ وحی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو واضح کریں کہ واٹ از وحی، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، تو وہ بہت اچھا رہے گا۔ وحی ویسے تین قسموں کی بتائی جاتی ہے، جی تین طرح کی وحی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے جسے وحی قلبی کہتے ہیں، جی یعنی دل میں بات ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے دل میں کچھ بات ڈال دیا کرتا تھا، اور پیغمبروں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے۔ یہ بیداری میں بھی ہو سکتا تھا اور نیند میں بھی، یعنی خواب کے ذریعے بھی، چونکہ جو پیغمبروں کا خواب ہوتا تھا وہ سچا خواب ہوتا تھا، اور جی وہ وہی اس کو مانا جاتا تھا۔ تو یہ جو طریقہ ہے وحی قلبی، اس میں یعنی اس میں کوئی فرشتے کا انوالومنٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے کلام الہی، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے پیغمبر سے۔ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہوا، جیسا ابھی ذکر کیا میں نے، کہ اس میں بھی کوئی فرشتے کا وہ نہیں ہوتا ہے جی رول، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی۔ تو یہ کلام الہی اس جی کو کہا جا سکتا ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے وہ ہے وحی ملکی، یعنی ملکی کا مطلب ہے فرشتے جی کے تھرو وحی۔ تو فرشتے کے ذریعے وحی ہوتی ہے، اور فرشتے کے بھی ذریعے کئی قسم سے وحی ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ صرف آواز، فرشتے کی آواز آئے اور فرشتہ سامنے نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آئے، جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آتا تھا تو کبھی وہ کسی انسان کی شکل میں آتا تھا۔ جی اور ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ فرشتہ اپنے اوریجنل فارم میں آئے، اور جو وہ اوریجنل فارم ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک بار جبریل اپنے اوریجنل فارم میں آئے تھے تو پورا آسمان چھایا ہوا تھا، ان جی کے ونگز ایسٹ سے ویسٹ تک پھیلے ہوئے تھے۔ جی تو یہ تین چیزیں ہیں، تین طرح کی باتیں جی ہیں۔ تو اس میں ایک بات اور رہ گئی تھی پچھلی سوال میں، کہ آپ نے پوچھا تھا کہ کیا کمانڈمنٹس ملے۔ تو جو اہم کمانڈ، جو اہم وحی اللہ تعالیٰ نے دی، جو سب سے پہلی بات وہ یہ کہ اننی ان اللہ لا الہ الا انا، جی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاعبدنی، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے لیے تم نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ جی اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی،
میں اس کو چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ مل سکے. تو یہ بڑی اہم بات تھی. یہی پہلی بات جی تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی. اس میں 5 باتیں اور 5 انتہائی بنیادی بیسک باتیں ہیں. یعنی توحید جی کہ میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور عبادت یعنی میری عبادت کرو, اور نماز قائم کرو, اور قیامت آنے والی ہے, قیامت اور آخرت. تو یہ وہ تعلیم تھی, یہ بیسک تعلیم جو ہر پیغمبر کو دی گئی. جی اور ایسا نہیں کہ ہر پیغمبر کو کوئی الگ طرح کی تعلیم دی گئی. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تعلیم دی گئی, وہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جی بتایا گیا. جی بس فرق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا اور ڈائریکٹ بات کی. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، وحی کے بارے میں جیسے آپ نے بھی بتایا تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کامنٹری میں بھی لکھی ہے جی. کہ پروفٹ موسیٰ ریسیو دا فرسٹ پروفیٹک کال آن دا ماؤنٹین سائڈ، اور جب انہیں ٹورا کی بھی کمانڈز ملی تو انہیں ماؤنٹین میں بلایا گیا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ دس گیوز این انڈیکیشن دیٹ دا بیسٹ پلیس ٹو ریسیو ڈیوائن انسپریشن is when a person is in nature, ایگزیکٹلی. away from the cluttered and the noisy environment of the human society. تو جب ایک انسان پیڑ کے درمیان، ریورز، ماؤنٹینز، نیچر میں رہتا ہے تو دین ہی بیکمز کلوزر ٹو گاڈ. اور ڈاکٹر صاحب مولانا خود بھی کتنی بار سیشنز کے لیے ہم لوگوں کو لودھی گارڈن اور کہیں جہاں پہ بھی گرینری ہو وہاں لے کے جایا کرتے تھے. جی جی بلکہ ان کا جو باجرا تھا اس میں ایک ٹری ہے جو پورا کور کرتا تھا بالکنی کو، تو وہیں پہ بیٹھا کرتے تھے. اسپریچول ٹری. تو اس کو وہ کہتے تھے اسپریچول ٹری. کئی آرٹیکلز لکھے انہوں نے فرام دا اسپریچول ٹری کہہ کے. تو ہم لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ صبح جلدی اٹھو، نیچر میں جاؤ، کیونکہ وہاں پہ ڈیوائن انسپریشن ملتی ہے، کچھ نوائز نہیں ہوتا، اینڈ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ پورے ذہن میں اس کا پورا ایک ریسیپینٹ ذہن ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے بتائی. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹس لوں گا اگلے سوال لینے سے پہلے. ظہور الرحمان صاحب نے نیوزی لینڈ سے لکھا ہے کاوی اینڈ امین از دا ٹیک اوے آف دا ڈے اپارٹ فرام 5 ریزنز آف ٹریولنگ. شاہد محمود صاحب نے لکھا ہے آئی ایم فرام کراچی پاکستان، جسٹ وانٹیڈ ٹو سے بلیسنگز آف اللہ آن یو سر. فہیم عمر صاحب نے ملیشیا سے لکھا ہے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب دس از ونڈرفل اینڈ بیوٹیفل. فیروز راشد صاحب نے لکھا ہے اللہ ہم سب کو دین کی سچائی دے اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. سبتین خان صاحب نے لکھا ہے فرام پاکستان اینڈ آئی لو مولانا وحید الدین خان اینڈ ہز ٹیم. تو بہت اچھے پیارے کامنٹس آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹاک کو لے کر. ڈاکٹر صاحب اب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کو 2 میریکلز دیے جاتے ہیں. تو یہ کیا میریکلز تھے، اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام بالکل حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے ہو گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کے کہ کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے پہلی بار اللہ تعالیٰ کی آواز سنی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ یہ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ رائٹ ہینڈ میں کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ موسیٰ کو کانشیسلی یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے رائٹ ہینڈ میں لیا کیا ہوا ہے، چونکہ ایک بہت بڑی چیز، ایک معجزہ ہونے والا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے معصوم انداز میں کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے. قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے کبھی ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنے بکریوں کے لیے، اور میرے دوسرے کام بھی ہیں. ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی کئی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، کہ اس کو ڈال دو تم زمین پہ. جی. تو جیسے انہوں نے ڈالا اس کو زمین پہ تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سرپنٹ بن گیا. جی. تو موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور بھاگے، اور مڑ نہیں رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے. جی. تو ولّا مدبرا ولم یعقب، کہ بس بھاگے چلے جا رہے تھے ڈر
ڈر گئے وہ دیکھ کے. وہاں پر ظاہر ہے اچانک ایک اتنا بڑا اژدہا ظاہر ہو گیا اور وہ چلنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلیٰ خذھا ولا تخف، کہ پکڑو اس کو اور ڈرو مت، ہم اس کو واپس اس کی اوریجنل فارم میں واپس کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے ڈرتے، کتابوں میں آتا ہے کہ دم پکڑی. جی. تو جیسے اس کو پکڑا ویسے ہی وہ دوبارہ ان کی لاٹھی لاٹھی بن عصا بن گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے رائٹ ہینڈ کو اپنے آرم پٹ میں ڈالو. تو انہوں نے ایسے ڈالا، وہ جب باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا جیسے کوئی پالشڈ سلور پہ شائننگ ہوتی ہے، ایسے چمک رہا تھا. تو یہ دو میریکلز تھے جی. جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اسی کو واضح کرنے کے لیے کہ میریکل کس کو کہا جاتا ہے، مطلب میریکل کیا ہے، اس کو بھی آپ اگر واضح کریں تو بہت سے لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کلیئرٹی ملے گی. میریکل یا معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور لوگوں کی ڈیمانڈ پہ پیغمبر پیش کرتا ہے. اور معجزہ دکھانے کے بعد اگر جو قوم ہے جس نے ڈیمانڈ کی وہ ایمان نہیں لاتی تو پھر عذاب آتا ہے. تو یہ صرف پیغمبروں کے لیے تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سارے پیغمبروں کو نشانیاں دی گئیں، یعنی معجزات دیے گئے، لیکن میرا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے. تو اس سینس میں پروفٹ کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، حصی معجزہ جیسے اور پروفٹس کو دیے گئے، بلکہ قرآن خود ہی ایک بہت بڑا معجزہ بن گیا. جی. اور مولانا نے لکھا ہے کہ جو معجزہ ہے یا میریکل ہے وہ ایک پری سائنٹیفک ایج کا فنومینا تھا. کتاب اظہار دین میں ایک بڑا اچھا آرٹیکل ہے اس کے اوپر، اور اس میں یہ واضح کیا ہے کہ معجزہ تو ایک پری سائنٹیفک ایج کا فنومینا تھا، اور جو سائنٹیفک ایج ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہر چیز معجزہ ہے، ہر چیز میریکل ہو گئی، چونکہ انسان نے مائکرو لیول سے اور میکرو لیول پہ ہر چیز کو ڈسکور کر لیا ہے. ایک سیل، ایک ڈراپ آف واٹر از اے میریکل، ایون اے ڈراپ آف واٹر از اے میریکل. تو اس طریقے سے اب معجزے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہر طرف معجزے پھیلے ہوئے ہیں. اب تو انسان اس پہ غور کر کے خدا کو دریافت کرے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے بندے ہوں گے آخرت میں جو نہ پیغمبر ہوں گے نہ شہید ہوں گے. شہید سے مراد ہے جنہوں نے دعوتی کام کیا، لیکن ان پر پیغمبر رش کریں گے. جی. تو غالباً یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ماڈرن ایج میں خدا کو دریافت کیا، کیونکہ جو پرانا زمانہ تھا اس وقت تو اللہ تعالیٰ غیب کو دکھاتا تھا پیغمبروں کو اور معجزے کرواتا تھا. لیکن اب تو ہر انسان کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ معرفت خدا کی حاصل کر سکے اور اس کی عظمت اور اس کی گلوری اپنے اوپر طاری کر سکے اس دور میں. تو پیغمبروں کو یہ سب چیزیں دکھائی گئیں، مشاہدہ کرایا گیا. لیکن آج کا جو انسان ہے اس کے لیے تو ہر چیز معجزہ ہے. اب جس طرح سے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے سارے دنیا میں جاری ہے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. تو مولانا نے اسی کو کہا تھا کہ پوائنٹ آف ریفرنس سے آپ خدا کو یاد کریے. جی. تو ہر چیز پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتی ہے، ہر چیز معجزہ بن جاتا ہے آج کے دور میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور اس میں ایلیمنٹ جو مولانا نے کہا تھا کہ پروفٹس ور گیون میریکلس اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ سیٹس آف دیئر کنٹمپرریز. تو مطلب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت وہ میجک کا دور تھا تو ان کو وہ میجک والے میریکلس دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میڈیسن کا زور تھا تو وہ مطلب ایک لیپرسی جس کو اگر ہے اس کو ٹھیک کر سکتے تھے، مردے کو زندہ کر سکتے تھے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ رسول اللہ کے دور سے ایک ریزنڈ والا دور شروع ہو رہا تھا، تو اسی لیے قرآن نے ریزن پہ ایمفسس کیا، اینڈ قرآن وانٹس پیپل ٹو چینج آن دی بیسس آف دا اسٹرینتھ آف دی آرگیومنٹ. تو جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی پورا معجزہ کا ہی دور ہے، دیکھیں اگر کس طریقے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اتنا سائنٹیفک دور ہے.
تو بہت 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 اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے. یہ احمد صدیقی صاحب نے لکھا ہے دبئی سے، انہوں نے لکھا ہے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اجر اور ثواب دے اس پروگرام کا، آمین. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے دیٹ نیچر انسپائرس ٹو پونڈر اینڈ ڈسکور دا کریٹر از این ایور لاسٹنگ ایز ویل ایز ایور گرین ٹروتھ. ایون این آرڈینری پرسن لائک us is a testimony of this reality. Beauty of nature leaves us with no option but to contemplate, brood and come closer to the creator. No wonder Maulana would contribute in papers under the title Spiritual Tree. Another takeaway from today's conversation is the brilliant explanation of Wahi. ڈاکٹر صاحب اب فرعون جو تھا وہ ہی واز ویری پاورفل ان ٹرمز آف ہز پاور، ہی واز ویری پراؤڈ، ایروگینٹ آف ہز ویلتھ، آف دا بگ پیلیشیل بلڈنگس. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ آتا ہے کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور میسج کنوے کرو. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت ہی سرکش ہو گیا ہے، اور پیغام دو میرا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت کے شدید احساس میں ڈوب گئے. ان کو پہلے سے بھی ذمہ داری تھی، وہ چاہتے تھے کہ مصر جائیں، فرعون کو اور فرعون کے لوگوں کو، یعنی قبطی جو کاپٹک لوگ ہیں وہاں پر، ان کو خدا کی باتیں بتائیں، دعوت دیں، ان کو خدا کا پیغام دیں. اور وہ ایک ان کو ڈر بھی تھا کہ غلطی سے انہوں نے قتل کر دیا تھا، قتل ہو گیا تھا کسی کاپٹک کا. تو ان کو یہ احساس تھا کہیں فرعون ان کو اریسٹ نہ کر لے، کوئی سزا نہ دے. تو یہ ڈر بھی تھا، اور ان کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ اکیلے کیسے یہ کام کریں. تو لیکن ان کو بہت شوق تھا کہ وہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو ان کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی، اور انہوں نے سوچا کہ اب میں مصر جاؤں گا اور وہاں پر خدا کا پیغام دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقولا لہو قولا لینا، کہ تم نرمی سے بات کرنا. یعنی فرعون جیسے ایک شاطر و جابر بادشاہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے یا وہ اس کو یاد دہانی ہو جائے. یعنی ایک جو داعی ہے جس کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی نیگیٹو نہیں ہوتا. اس کو آخری حد تک، یعنی دنیا کا جو سب سے شاطر اور جابر انسان پیدا ہوا ہوگا وہ شاید فرعون ہی ہوا ہوگا. یعنی اس نے بچوں تک کو نہیں چھوڑا. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نرمی سے بات کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت قبول کر لے، وہ اس کو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو یعنی ہمیں کسی بھی حال میں نیگیٹو نہیں ہونا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو ہر طرف سے نیگیٹو کامنٹس آنے لگتے ہیں. تو اس سے اسلام کا جو چہرہ ہے وہ مسخ ہوتا ہے، یعنی بیڈ نیم اسلام کو جاتا ہے اور غلط تاثر پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم پازیٹیو رہیں اور اپنی کوشش کرتے رہیں. اور یعنی فرعون جیسے آدمی اگر کوئی ہے تو اس سے بھی نیگیٹو نہ ہو، بلکہ امید کریں کہ وہ بھی شاید ایک وقت ایسا آئے گا کہ بات اس کے سمجھ میں آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب بہت ہی یہ امپورٹنٹ اور زبردست بات آپ نے بتائی. انفیکٹ ایک دائی کا دل جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ایک ماں کا اپنے بچے کی طرف ہوتا ہے، کہ وہ بچے کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتی ہے. تو اکثر لوگ کانفرنٹیشن میں آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ نگیٹو ہو جاتے ہیں، کہ اگر سامنے والا ٹھیک سے بات کو نہیں سمجھ رہا ہے
اور وہ ریاکٹ کرتا ہے، تو ایک دائی کو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ الجھ جانا چاہیے، بلکہ مولانا تو یہ کہتے تھے کہ اگر وہ آپ کو گالی بھی دے تو آپ اس کے لیے دعا کریں. اور مولانا نے اپنے ایک آخری ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ میری سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نگیٹیوٹی، کوئی نفرت نہ ہو، اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلا جائے ایک پازیٹیو انسان کی طرح. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی کہ کیسے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں لوگوں کے ساتھ ایک میسج کنوے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹس اور پڑھنا چاہوں گا. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے، اب تو ہر چیز معجزہ ہے، یقیناً بہت تھرل والی بات ہے، جزاک اللہ. فہیم عمر صاحب نے ملیشیا سے لکھا ہے، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، نو ون ہیز ایور ڈسکرائب دس انسیڈنٹ ان دس وے، آسم. فائز فیصل صاحب نے لکھا ہے، سلام فرام سعودی ٹو دا ٹیم، ریئلی لو دس لائن، انسان کا ایمان نہیں ہے اگر وہ آنیسٹ نہیں. اٹ ٹچز مائی ہارٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس آر ایمان مور اسٹرانگر ٹو بی آنیسٹ آلویز، انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اب آگے بڑھتے ہیں. تو پروفٹ موسیٰ جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں کہ فرعون کے پاس کیسے جائیں گے، اور ان کو اپنا پرانا واقعہ بھی یاد ہے کہ جب ایک حادثہ ان کے ہاتھوں سے ہو جاتا ہے. تو جب وہ جاتے ہیں، مطلب وہ جانے سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی زبردست دعا ہے، ہسٹوریکل دعا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس دعا کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. ہاں، جب بہت ہی ذمہ داری کا احساس ان کے اوپر طاری ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور ہمارا پیغام پہنچاؤ. جیسا آپ نے کہا کہ ان کو ذمہ داری بھی تھی اور ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے فرعون. تو اس وقت ان کے دل سے بڑی گہری دعا نکلی. یہ وہی دعا ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جی. کوئی بات کہنے سے پہلے، رب اشرح لی صدری. بلکہ یہ دعا بہت ہی اہم دعا ہے، یعنی اس سینس میں کہ یہ ایک دائی کے دل کی آواز ہے. اور مولانا نے لکھا ہے کہ رب اشرح لی صدری جو پہلی لائن جی. ہے، اس کے بارے میں مولانا نے لکھا ہے کہ دائی کے سینے کا کھلنا یہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب اشرح لی صدری کا مطلب ہوتا ہے کہ او لارڈ اوپن اپ مائی ہارٹ. تو اس میں مولانا نے بہت اچھا لکھا ہے تذکیر القرآن میں کہ دائی کے لیے سینے کا کھلنا یہ ہے کہ حسب موقع اس کے اندر مؤثر مضامین کا ورود ہو. یعنی سینے کا کھلنا یہ ہے کہ جو ہیزیٹیشن ہے وہ ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسب موقع، یعنی جیسا موقع ہے اسی طرح کے بہت اچھے مضامین، اچھی باتیں آئیں تاکہ وہ اپنی بات پریزنٹ کر سکے. تو یہ جو الفاظ نکلے موسیٰ علیہ السلام کے دل سے، یہ یعنی جو دعوت کی ایک بہت ہی نازک ذمہ داری ہے اس کی عکاسی ہے ان الفاظ میں. ماشاءاللہ. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گہری معرفت، یہ کہنے کو تو یہ دل کو کھولنے کی دعا ہے، یعنی دل کو نرم، دل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک دائی کے لیے اپنی دعا بھی ہے. جی. اپنی بھی دعا ہے کہ میرے اندر گہری معرفت جگا دے، میرے اندر گہرا شوق اور گہری معرفت پیدا کر دے دعوت کے لیے. تو بہت ہی اچھا یہ لفظ ہے، رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینوں کو میرے لیے کھول دے. تو یہ بات یعنی دعوت کے لیے یہ دعا بہت اچھی ہے، اور جی. اس دعا میں تقریباً ساری بات آ جاتی ہے جو ایک دائی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب، مولانا نے یہ بھی کہا تھا ایک مرتبہ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اگر آپ بھی اسی کیفیت کے ساتھ، جیسے آپ نے کہا معرفت کے انداز میں اگر آپ یہ دعا کریں تو اللہ آپ کی بھی دعا ضرور قبول کرے گا. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم اسی دعا کو لے کر ہی اگلے 2-3 سوال کریں گے، اور اسی پہ ہم سیشن کو بھی ختم کریں گے. تو اس کے بعد پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ میک مائی ٹاسک ایزی فار می اینڈ loosen the knot in my tongue so that they may understand me.
مطلب میری زبان کے گرہ کو کھول دیں تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. تو ڈاکٹر صاحب اس حصے کو میں چاہوں گا کہ آپ اچھے سے واضح کریں. ہاں، جیسا آپ نے کہا کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اینڈ میک مائی ٹاسک ایزی فار می. تو اس میں بھی مولانا نے لکھا ہے کہ ٹاسک کا آسان کرنا یہ ہے کہ جو مخاطب ہے، جو ایڈریسی ہے، اس وہ بات سمجھ سکے. تو آج کل یعنی دعوت کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، تو یہ جو دعا ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، یعنی ایک ذمہ داری کا احساس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، فرعون کو پیغام دینا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس مشکل کام کو تو آسان کر دے، جو میرا یہ ٹاسک ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور جو رکاوٹ ہے اس میں وہ دور کر دے. تو یہ بہت ہی اچھی دعا ہے. اور پھر کہا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ جو میری زبان میں گرہ ہے، جو نوٹ ہے، اسے کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسٹیمرنگ کرتے تھے، ہو سکتا ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں کوئی انگارہ منہ میں لے لیا تھا. وہ بات تھوڑا بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن کتابوں میں آتی ہے ایسی بات. مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ گرہ جو ہے، نوٹ کا کھلنا کیا ہے. تو اس میں لکھا ہے تذکیر القرآن میں کہ زبان کی گرہ کھلنا یہ ہے کہ بڑے بڑے مجمع میں، بڑے بڑے گیدرنگ میں بلا جھجک دعوت کو پیش کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے. جی یعنی آپ کے اندر وہ آرٹ پیدا ہو جائے کہ آپ بڑی گیدرنگ بھی ہے تو آپ دعوت کو پیش کر سکیں. اس سینس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو گرہ ہے، جو ہیزیٹیشن ہے، وہ ختم ہو جائے، بڑی بڑی گیدرنگ میں بھی آپ اچھے انداز میں اسلام کے پیغام کو پیش کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب پھر وہ اپنی دعا میں ہی کہتے ہیں کہ اینڈ اپوائنٹ فار می ہیلپر مائی بردر ہارون اینڈ اسٹرینگن می تھرو ہم سو دیٹ ہی میں ٹیک سو دیٹ ہی میں شیئر مائی ٹاسک. تو اس کو بھی ڈاکٹر صاحب آپ واضح کر دیں، اس حصے کی، اس دعا کے اس حصے کو بھی. ہاں، یہ بہت ہی اہم ترین حصہ ہے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہ میری فیملی میں سے ایک ہیلپر اپوائنٹ کر دے میرے بھائی ہارون کو. یہ بیسیکلی ٹیم کی طرف اشارہ ہے. جی جب آپ لوگ آئے 2001 میں جی تو آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے، ٹیم بلڈنگ. جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دعوت میں بھی کوئی ٹیم کا تصور ہے. جی تو آپ نے ٹیم کا لفظ استعمال کیا، نیٹ ورکنگ کا لفظ استعمال کیا، اور جو ماڈرن آج کل جو بزنس ٹرمینالوجی ہے وہ سب یوز کیے. جی تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ٹیم کی بات ہے جی کہ میرے بھائی کو میرا ہیلپر بنا دے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو دائی ہے وہ چاہتا ہے کہ مل کے کام کرے، کچھ ساتھی ہوں، لائک مائنڈڈ ہوں، جن کا بھی یہی مشن ہو، جن کا بھی یہی سوچ ہو، جن کے اندر بھی یہی جذبہ ہو کہ ان کو خدا کے پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ اس احساس کے تحت یہ دعا کی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. جو وزیر لفظ ہے عربک میں، وزیر ویسے ہم کہتے ہیں منسٹر کو اردو میں. وزیر کا مطلب ہے کہ ون ہو ٹیکس یور رسپانسبلٹی، جی ون ہو ٹیکس یور ٹاسک، جی ہو شیئرس یور ٹاسک. تو اس سینس میں ہے کہ ایک میرا بھائی جو ہے، حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے، وہ ہی واز ایلڈر بردر اینڈ ہی واز مور ایلوکوینٹ اینڈ مور فلوئنٹ آلسو. تو اس بنا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے، تاکہ ہم دونوں مل کے، یعنی میرے اندر اگر کچھ کمی ہو بولنے میں تو یہ کمپنسیٹ کر دیں. تو اس لحاظ سے بہت اچھی دعا کی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی. اور آگے کہا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ میرے کام میں شریک کر دے،
کہ میرے کام میں ان کو شریک کر دیں، یعنی ہم مل کے کام کریں، ٹو کیری دا برڈن آن مائی بہاف. اور حضرت عائشہ کا ایک قول ہے کہ وہ ایک بار عمرہ کرنے جا رہی تھیں. تو اس زمانے میں مدینہ سے مکہ تقریباً 8-10 دن میں پہنچتے تھے لوگ، راستے میں رکتے تھے. جی تو کہیں کسی گاؤں وغیرہ میں رکے تو وہاں کے جو دیہاتی لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے، تو باتیں کرنے لگے. تو کسی نے کہا کہ کس بھائی نے اپنے بھائی کے اوپر سب سے زیادہ بڑا فیور کیا ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عائشہ بولی کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے بڑا فیور کیا ہے اپنے بھائی ہارون کے اوپر، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا دیا. تو یہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام مل کے دونوں نے کام کیا. اور یہ بہت اچھی اس سینس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھی دے، لائک مائنڈیڈ لوگ دے، اور جو مل کے ہم کام کریں، دعوتی کام مؤثر انداز میں کر سکیں. جی مولانا نے تو لکھا بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو اسپیشل اسسٹنس پروفٹ کو ملی یہ دائی کو بھی مل سکتی ہے، پر اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پورا فلی ڈیڈیکیٹ ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا کام کریں. تو ضرور جو ہے اسپیشل اسسٹنس اللہ کی طرف سے اس کے لیے آئے گی. ڈاکٹر صاحب پھر وہ دعا کرتے ہیں سو دیٹ وی میں گلوریفائی یو مچ اینڈ ریممبر یو مچ، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں. ہاں، جو اگلا حصہ ہے اس دعا کا، کئی نسبح کا کثیرہ و نذکر کا کثیرہ، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں، تجھے گلوریفائی کریں اور تیرا ذکر کریں، تجھے تیرا بیان کریں، تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا چرچا کریں. سو دیٹ وی میں گلوریفائی یو مچ اینڈ ریممبر یو مچ. تو یہ ایک طریقے سے میوچول انکریجمنٹ کا معاملہ ہے، میوچول لرننگ کا معاملہ ہے کہ ہم مل کے تیرا ذکر کریں، ہم مل کے تجھے یاد کریں. اور ذکر اور خدا کی یاد جو مولانا نے ایکسپلین کیا، وہ کوئی لفظ کو دہرانا نہیں ہے، کوئی ایک لفظ ہے سبحان اللہ الحمدللہ، وہ آپ بار بار پڑھتے رہیں، بلکہ یہ ہے خدا کی نعمتوں کی دریافت، کہ جو خدا کی نعمتیں ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. خود انسان کا جو وجود ہے وہ ایک کتنی بڑی نعمت ہے. تو ان نعمتوں کو، جس کو مولانا کہتے تھے پوائنٹ آف ریفرنس سے یاد کرنا خدا کو، ہر چیز خدا کی نعمت نظر آئے گی، ایک گلاس پانی بھی. تو ان نعمتوں کا ادراک اور ان نعمتوں کو لے کے خدا کو یاد کرنا، یہی حقیقی ذکر ہے. تو اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم دونوں مل کے تیری خوب پاکی بیان کریں، خوب تیرا چرچا کریں. یعنی انہوں نے پہلے تو کہا کہ ساتھی بنا دے مجھے، اور پھر کہا کہ تاکہ ہم دونوں مل کے تجھے یاد کریں. جی یعنی جو ایک دائی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھی ہوں، جس کے ساتھ وہ انٹلیکچوئل ایکسچینج کرے، اسپریچول ایکسچینج کرے، باتیں کریں. وہ مطلب نہیں جو ہوا کرنے والے ساتھی ہوں کہ پارٹی اور یہ سب بے مقصد، یعنی ایک بامقصد زندگی، جی ایک حقیقی جو بامقصد زندگی ہے، اس کی پلاننگ اور اس کے ذکر، یعنی میوچول ایفرٹ اور میوچول پلاننگ، میوچول ڈسکشن، یعنی ایک کامن گول ہو ہمارا کہ ہم مل کے اللہ کا کام کریں. اور بلکہ آپ دیکھیں سیرت میں اگر آپ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے ارلی پیریڈ میں جب بہت تھوڑے تھے صحابہ، تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ارقم رضی اللہ عنہ. وہ ینگ تھے، 20-22 سال کے تھے. تو ان کا گھر تھا صفا پہاڑی کے ایک کونے پہ. چونکہ جب صحابہ ملتے تھے نا کہیں، تو قریش کے لوگ آ کے ان کو مارنے پیٹنے لگتے تھے، بھگاتے تھے ان کو. تو بڑا مسئلہ بن گیا تھا. تو ارقم، دارالارقم کہا جاتا ہے وہ، حضرت ارقم کے گھر پہ جی ملتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور 8-10 صحابہ آ کے
پلاننگ کرتے تھے، دعوت کی پلاننگ، اور اپنی معرفت کو جگاتے تھے، اپنا گہرا علم اپنے اندر جگاتے تھے، قرآن کی جو آیتیں اتری ہوتی تھیں اس کو ڈسکس کرتے تھے، یعنی اپنے اندر اسپریچولیٹی کو جگانا۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے اس حصے میں کہ کئی نسبح کا کثیرہ و نذکر کا کثیرہ، وہ یہی ہے کہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں، جو جن کا مشن دعوت ہے، جو ایک گہری ذمہ داری کے احساس میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور تو اسی کی دعا ہے کہ ایسے ساتھی دے ہمیں کہ ہم مل کے ایک ایفرٹ کریں، ایک کانشیس ایفرٹ کریں، تاکہ ہمارا جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو اور لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ یعنی ایک مشن کی ذمہ داری کی بات ہے، اور اپنے اندر بھی ایمان اور معرفت کو جگائیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب پھر وہ دعا کے آخری حصے کو کہتے ہیں کہ یو آر شیورلی واچنگ اوور اس، پھر گاڈ سیز دیٹ یور ریکویسٹ ہیز بین گرانٹیڈ موسیٰ، تو اس کے بارے میں بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، جو آخری حصہ ہے دعا کا وہ ہے کہ انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو ہمیں جانتا ہے، کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، انک کنت بنا بصیرا، تو بے شک ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم سے واقف ہے، تو ہمارے مقام سے واقف ہے، تو ہمارا نگہباں ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ نے کہا کہ لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو مجھ سے اپنے نگاہ کو مت ہٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ڈونٹ لیو می آن مائی اون سیلف ایون فار اے بلنک آف این آئی، یعنی ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے تو دور مت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو آخری بات کہی اس دعا میں، انک کنت بنا بصیرا، کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم سے واقف ہے، تو ہمارے انر احساسات سے واقف ہے، تو ہمارے کام سے واقف ہے، تو ہمارے مقام سے واقف ہے، تو ہمیں ہماری مدد فرما، ہر حال سے واقف ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارا سوال تمہیں مل گیا، تمہیں ہم نے دے دیا۔ یعنی جو بھی باتیں اس دعا میں کیں کہ میرے سینے کو کھول دے، میرے بھائی کو میرا ہیلپر بنا دے، میری جو ہیزیٹیشن ہے وہ دور کر دے، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ وہ سب ہم نے پوری کر دیں۔ تو اس لحاظ سے یہ قصہ بہت ہی اہم ہے، ایک دائی، ایک مومن کی زندگی کا کیسا سفر ہوتا ہے اس کا ایک بڑا اچھا نمونہ ہے، اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معرفت کا سفر تھا، دعوت کا سفر تھا، یہ کیسے طے ہوا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ یہ ایک بہت ہی یعنی بڑا ہی اچھا اور بہت ہی مددگار واقعہ ہے، جس سے ہم سب کے لیے بہت ہی رہنمائی کا جس کے اندر سامان ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، کچھ کامنٹس اور پڑھنا چاہوں گا، کافی کامنٹس آئے ہیں، میں سارے کامنٹس نہیں لے پا رہا ہوں، کچھ سوال بھی آئے ہیں، لیکن میں کچھ کامنٹس اینڈ میں پڑھنا چاہوں گا۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے پٹنہ سے مس مسعودہ سلطانہ نے، انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم سر، ویری ویل ایکسپلینڈ ود مائنیوٹ ڈیٹیلس، miracles were given according to the belief and need of the society and also about the 3 types of wahi۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے شیئرنگ، ڈیوائڈنگ اینڈ ڈسکسنگ دا ٹاسک
helps in performing the dawah work more effectively. Jazakallah. مس ام اشاد نے لکھا ہے چنئی سے، سلامتی ہو آپ دونوں پر، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خدا خود اس کانورسیشن کو سننے آ گئے ہیں. ریئلی امیزنگ لیکچر، جزاک اللہ. ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے، دا اسکائی از ناٹ اے بلیک بورڈ ویئر گاڈ وڈ ہیو ریٹن دا ایم آف کریٹنگ دا ورلڈ. دس ہیز ٹو بی ڈسکورڈ بائی us آن our own contemplation. One must read قرآن with deep study. ڈاکٹر فریدہ خانم نے دلی سے لکھا ہے، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از دیٹ اے دائی ہیز ٹو بی اے ویل وشر آف مدو ان دا ٹرو سینس، ایون ان دا کیس آف فیرو دا گریٹ oppressor. تھینک یو فار ریمائنڈنگ دی امپورٹنٹ پوائنٹ آف دعویٰ. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ہے، ویری امپورٹنٹ دعا، جزاک اللہ فار ڈسکسنگ. مسٹر خلیل رحمان نے حیدرآباد پاکستان سے لکھا ہے، جزاک اللہ ٹو بوتھ ریگارڈز اینڈ رسپیکٹ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آج جزاک اللہ. واقعی میں بہت ہی روحانی بھرا لیکچر تھا، الحمدللہ، اور اس سیشن کو ہم جاری رکھیں گے. انشاءاللہ. آج دوسرا سیشن تھا، انشاءاللہ ہم 2 اور سیشن کریں گے ڈاکٹر ثانی حسنین خان صاحب کے ساتھ. آپ کو کیسا لگا پروگرام، اور ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور ڈالیں. تھینک یو فار واچنگ دس پروگرام. And before we end the program, 2 important releases that we have to announce. So because Dr. Saab is here, so we will request him to release these 2 very important books of Maulana Wahiduddin Khan Saab. یہ پہلی کتاب جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے Pearls of Wisdom. اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا ہے پروفیسر فریدہ خانم نے، اینڈ دس از اے ٹرانسلیشن آف اردو بک آف مولانا وحید الدین خان صاحب، اقوال حکمت. یہ بک اب سی پی ایس ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اور آپ گڈ ورڈ ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو میں ڈاکٹر ثانی حسنین خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بک کو وہ لانچ کریں. مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کو لانچ کرتے ہوئے، پرلز آف وزڈم بائی مولانا وحید الدین خان اینڈ ٹرانسلیٹڈ بائی پروفیسر فریدہ خانم. یہ کتاب جیسے ڈاکٹر رجت ملہوترا نے ابھی بتائی کہ اقوال حکمت کا ٹرانسلیشن ہے. بہت پہلے جب مولانا نے کہا مجھ سے کہ جو الرسالہ کے اوپر 2 لائنیں آتی ہیں، ایک کوٹ، اس کو جمع کر کے ایک کتاب بناؤ، تو پھر وہ کتاب اقوال حکمت بنی. وہ بڑی اچھی مقبول ہوئی، لوگ گفٹ کے طور پر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات، لیکن اس میں جو کوٹ ہے وہ بہت ہی میننگ فل ہے، اور بہت ہی یعنی جیسے میں 1-2 پڑھتا ہوں، چینج یور سیلف، یور لک ول چینج آن اٹس اون. Envy eats up one's good deeds as the fire eats up wood. اس طریقے سے مولانا کے اقوال زیادہ تر ہیں یہ اس میں، جو الرسالہ کے کور پہ چھپتے رہیں. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو ابھی پبلش ہوئی ہے، سی پی ایس کی ویب سائٹ سے اویلیبل ہے، اور اس کو آپ گفٹ کے طور پہ لوگوں کو دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو دوسری کتاب ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دا اسپرٹ آف اسلام. اس پہ بہت ٹائم سے کام چل رہا تھا اور اب یہ مکمل ہو چکی ہے. یہ مولانا کی اردو کتاب اسلام ایک تعارف، اس کا ٹرانسلیشن ہے جو ڈاکٹر فریدہ خانم نے کیا ہے، اور اب یہ بک بھی سی پی ایس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. انفیکٹ کامنٹ سیکشن میں دونوں ہی لنک پوسٹ کر دیے گئے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو میں ڈاکٹر ثانی حسنین خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس بک کو لانچ کریں. مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کو لانچ کرتے ہوئے. دا اسپرٹ آف اسلام یہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، مولانا کی پرانی کتابوں میں سے اور اہم کتابوں میں سے ایک کتاب اسلام کا تعارف، اس کا ٹرانسلیشن ہے. یہ آپا نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، پروفیسر فریدہ خانم. اور یہ کتاب اس لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز ہیں، ایک ایک پیج کے آرٹیکلز، جیسے الرسالہ کا انداز تھا.
اور بہت ہی مؤثر، یعنی ایک آرٹیکل اگر کوئی اس کو روز پڑھ لے تو بہت اچھی بات اس کے ذہن میں آ سکتی. جیسے چند ہیڈنگس میں پڑھتا ہوں: وننس آف گاڈ، ہو آر دا اینجلس، دا رول آف پروفٹس، واٹ از دا قرآن، دا ٹریڈیشنز آف دا پروفٹ. اس طرح سے ایک ڈیڑھ پیج کا مضمون ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے یہ، اور کافی اس کے اندر مضامین ہیں. یہ 488 پیج کی کتاب ہے اور بہت ہی ویل پروڈیوسڈ بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کتاب سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. So we will end today's session. We'll be back next Sunday 10:30 a.m. Thank you.